تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 17واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورۃ الحج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام: کیونکہ سورت میں حج کے اعلان عام اور اس سے متعلقہ چند احکام کا ذکر ہے، اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ الحج کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس سورت میں 10 رکوع، 78 آیتیں، 1291 کلمات اور 5075 حروف ہیں۔ زمانہ نزول: بعض علماء تفسیر نے اسے مکی صورتوں میں شمار کیا ہے اور بعض نے اسے مدنی کہا ہے۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں وہ خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں جو مکی صورتوں کا طرہ امتیاز ہیں، اور وہ خصوصیات بھی جو مدنی صورتوں کا خاصہ ہیں۔ لیکن جمہور علماء کے نزدیک اس صورت میں وہ آیات بھی ہیں جو مکی زندگی کے آخری دور میں نازل ہوئیں، اور وہ آیات بھی جو مدنی زندگی کے آغاز میں نازل ہوئیں۔ چنانچہ علامہ قرطبی مختلف اقوال نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ صورت مکی آیات اور مدنی آیات کا مجموعہ ہے، اور جمہور کا قول ہی صحیح ہے۔ علامہ آلوسی نے بھی اسی قول کی تصویب کی ہے۔ مضامین: نمبر 1، کفار کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئیں اور انہیں سمجھایا گیا، اس سے پیشتر کہ وہ فیصلہ کن گھڑی آ جائے تم چشم ہوش وا کرو اور اس دعوت توحید کو صدقے دل سے قبول کر لو، کیونکہ کفار وقوع قیامت کو خلاف عقل قرار دیا کرتے اور اس کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کرتے، اس لیے ایسے شواہد پیش کیے گئے جن سے وقوع قیامت کے متعلق دل میں یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، مسلمان 13-14 سال تک کفار کے بے پناہ مظالم خاموشی سے برداشت کرتے رہے۔ اب مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے قوت استعمال کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور انہیں یقین دلایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ان کے شامل حال ہوگی، اس لیے وہ ظاہری وسائل کی کمی سے پریشان نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت پر پورا بھروسہ کریں۔ اس ضمن میں دنیا کی مختلف قوموں میں طاقت کا توازن برقرار رکھنے کا ازلی قانون اور اس کی حکمت بھی بیان کر دی کہ اگر ساری قوت اور وسائل کسی ایک قوم کے قبضے میں آ جائیں تو دنیا کا امن و سکون درم برم ہو جائے، کمزور قوموں کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہ رہے، حتیٰ کہ مذہبی عبادت گاہوں کا احترام بھی ختم ہو جائے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے۔ اس لیے قدرت کا یہ اٹل اصول ہے کہ وہ اقوام عالم میں طاقت کا توازن برقرار رکھتی ہے۔ نمبر 3، جا بجا توحید کے روشن دلائل بھی پیش کر دیا اور اصنام و اوثان کی بے بسی کو بھی آشکارا کر دیا، تاکہ جو لوگ انہیں خدا سمجھے بیٹھے ہیں انہیں ان کی بے بسی کا علم ہو جائے کہ انہیں اتنی طاقت بھی نہیں کہ وہ سب مل کر مکھی جیسی حقیر چیز بنا سکیں، اور وہ اتنے کمزور ہیں کہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے تو وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور نہ اس سے چھینی ہوئی چیز واپس لے سکتے ہیں۔ نمبر 4، آخر میں بڑے پیارے انداز سے امت مسلمہ کو اس حقیقت سے آگاہ کیا گیا کہ حق کا علم سربلند رکھنے کے لیے اور توحید کی شمع افروزاں رکھنے کے لیے دنیا کی ساری قوموں سے تمہیں منتخب کیا گیا ہے۔ هو اجتباکم، اس لیے اب تمہارا فرض ہے کہ تم ہر قیمت پر اس پرچم کو سربلند رکھو اور اس شمع کو فروزاں رکھو۔ اس عزت و افتخار کو جو تمہیں بارگاہ الہی سے مرحمت ہوا ہے برقرار رکھنے کے لیے ہر امکانی کوشش کو صرف کرو، نیز اپنے اعمال اور کردار کو اتنا بے داغ رکھو اور ظاہر و باطن کو اتنا پاکیزہ رکھو کہ اگر کوئی شخص تم سے تمہاری پیش کردہ دعوت کی صداقت کی کوئی دلیل طلب کرے یا کوئی گواہ مانگے تو تمہاری سیرت اور تمہارا کردار بطور دلیل اور بطور گواہ پیش کیا جا سکے۔ آخر میں پھر انہیں اپنی کارسازی اور نصرت کا یقین دلانے کے لیے ارشاد فرمایا، ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر۔ وہ قوم جس کے سامنے کوئی عظیم مقصد ہوا کرتا ہے، اس کے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ اسے بیکار مشغلوں میں صرف کیا جائے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس بات کی طرف بھی متنبہ کیا کہ باطل پرست لوگ اور وہ افراد جن کے پیش نظر زندگی کا کوئی بلند مقصد نہیں، وہ تمہیں بیہودہ مباحثوں اور مناظروں میں الجھانے کی پوری کوشش کریں گے تاکہ تم ان بے مقصد مباحث میں الجھ کر اپنے مقصد سے غافل ہو جاؤ۔ لیکن اے فرزندان اسلام، تم ان کے دام فریب میں نہ پھنسنا، اور اگر وہ زیادہ مصر ہوں تو یہ کہہ کر آگے بڑھ جانا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو خوب جانتا ہے۔ ان مباحث کے علاوہ علم و حکمت کے کئی نوادرات اس صورت کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ کو دستیاب ہوں گے۔ بارگاہ الہی میں ہماری یہ عاجزانہ التجا ہے کہ وہ ہمیں اس چشمہ حیواں سے سیراب ہونے کی توفیق بخشے اور ہمیں یہ ہمت دے کہ قرآن کریم کے نور مبین سے نہ صرف اپنی زندگیوں کو ہی منور کریں بلکہ ظن اور تخمین اور وہم و گمان کے ریگستانوں میں بھٹکنے والی قوموں کو بھی
ان کی منزل کا پتہ بتا سکیں۔ قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری حوصلہ افزائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے، کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا، دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں۔